شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے عذاب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اگر انسان کے دل کے اندر خیال آئے تو انسان کو اللہ کے عذاب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر میں نے زنا کیا تو جہنم کے اندر کس طرح جلنا پڑے گا، میں نے جھوٹ بولا مجھ سے رحمت کے فرشتے کس طرح دور ہوں گے، کس طرح مجھے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کس طرح میرے منہ کو نوچا جائے گا، کس طرح غیبت کروں گا تو میں اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچوں گا۔ انسان اللہ کے عذاب کو سامنے رکھے، بچنے کا واحد ذریعہ۔ اگر پھر بھی انسان کے دل کے اندر گناہ کی طلب ہو تو انسان اپنے ہاتھ کو ذرا آگ پہ تو رکھے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے، 70 گنا، 70 گنا زیادہ آگ جلائی جائے پھر دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ کے برابر ہوگی۔ انسان صرف 1 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو آگ پہ کر رکھے گا، پتہ چلے انسان کو کہ رب کے عذاب کیا ہوگا۔ وہ جہنم جس کو 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو قابو کرنے والے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اکیلی جہنم کو قابو کرنے کے لیے بھی ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں پھر بھی جہنم قیامت کے دن بے قابو ہو رہی ہوگی اور اس طرح بے تاب ہوگی کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہوگا۔ کبھی غور کیا ہم نے کیسی جہنم ہوگی؟ انسان کا جسم جلے گا، رب العالمین اس کو دوسرا ایک اور چمڑی عطا کر دیں گے، وہ جلے گا، ایک اور چمڑی دے دی جائے گی تاکہ اس کا عذاب ہلکا نہ ہو۔ اور سورہ دخان کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اس کا کھانا دیا جائے گا، تھور کا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا، نیچے جائے گا ہی نہیں۔ پانی دیا جائے گا، جہنمیوں کی اتنی پیپ ہوگی، جس کی بدبو اتنی ہوگی کہ انسان اس کے پاس ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب انسان اس کو پینے کے لیے اپنے قریب کرے گا، چہرے کا سارا گوشت پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائے گا۔ اتنی سخت جہنم ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گناہ پہ وعید کو واضح کر کے فرمایا کہ ان سے بچ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے بار بار لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کہے گا انی بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں، تجھ کو کس نے کہا تو میرے پیچھے لگے، میں تو اپنی کوشش کر رہا تھا، اپنے وعدے کو پورا کر رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہو تو ذرا اپنے ہاتھ کو آگے پر رکھیے۔ شام کے اندر دمشق کا واقعہ ہے، کالج کے اندر پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم رات کو گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، اچانک بارش ہوئی، طوفان آیا، ایک لڑکی نوجوان ہے، باکرہ ہے، حسن و جمال والی ہے، کالج سے نکلتی ہے، رستے کے اندر طوفان نے گھیر لیا، اور جب کہتی ہے کہ چلو میں رات یہیں پہ ٹھہر جاتی ہوں، ایک مکان کے اندر گئی، دیکھا وہ مکان اس نوجوان کا ہے۔ اس نے کہا کہ میں رات یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کو بستر دے دیا اور آپ دوسرے کمرے کے اندر جا کے بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیطان ورگلانے لگ گیا، خوبصورت ہے، حسن و جمال والی ہے، ذرا قریب تو جاؤ۔ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے پاس ایک دیا جل رہا ہے، اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر کر دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر ہاتھ اوپر کر دیتا ہے۔ صبح کو ہی رات سارے والدین ڈھونڈتے رہے ہماری بیٹی کہاں گئی، صبح کو بیٹی گھر پہنچی تو پوچھا کہاں تھی، کہا میں فلاں گھر میں ٹھہر گئی تھی بارش کی وجہ سے۔ اس نے کہا اس آدمی نے میرے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا، اس کو ڈھونڈنے لگ گیا، قتل کرنا چاہا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، باپ کو نہیں پتہ ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ وہ آدمی فلاں ہاسپٹل کے اندر داخل ہے۔ وہاں پہ پہنچا، کیا دیکھا، اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں جو ہیں جل چکی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، کیا رات ایک عورت آئی تھی میرے پاس،
دل کے اندر خیال پیدا ہوا اس سے گناہ کر لوں، لیکن میں نے گناہ نہیں کیا۔ جب بھی شیطان کا طرف سے یہ وار مزین ہوتا کہ خوبصورت ہے حسن و جمال والی ہے، میں اپنے ہاتھ کو دیے کے اوپر کر دیتا تھا، انگلیاں جل چکی ہیں، میں نے گناہ نہیں کیا، اپنے ہاتھ کو جلا لیا۔ میرے بھائیو، یوں ہونا چاہیے ہم کو بھی۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا عذاب بہت سخت، ان بطش ربک لشدید، تو انسان گناہ کے قریب نہ جائے۔